ایک حنفی عالم اور آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا موقف ہے. اچھا یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں اس طرح کے سوال لکھ کے, آپ کے استاد, حالانکہ اس کے بغیر بھی لکھا جا سکتا تھا, کہ سورہ جمعہ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے, اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بھئی میرا موقف یہ ہے کہ یہ وہ حنفی عالم اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد ہیں, دونوں کا موقف بالکل باطل ہے, فیبریکیٹڈ ہے, گھڑا ہوا ہے. قرآن پاک میں کہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر نہیں آیا. یہ جس آیت سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں نا وہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے, جس کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری نہیں مسلم میں بھی موجود ہے, صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. اور مشکات میں آپ کو 30 جلد میں صحابہ کرام کے جو فضائل والا چیپٹر ہے نا, اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. آپ اس کو ایک دفعہ خود بھی پڑھ لینا. ڈاکٹر اسرار صاحب اور حنفی علماء کے کہنے پر نہ مان لیا کریں, ایک دفعہ ہمت کر کے خود بھی کھول کے پڑھیں کہ کیا قرآن پاک میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں, یا اس کی تشریح کے اندر کسی مفسر نے ان کو داخل کرنے کی کوشش کی بھی ہے کہ نہیں. جلال الدین سیوطی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے داخل کیا, انہوں نے تو بہت کچھ دین میں داخل کیا ہے, ان کو تو آپ چھوڑ دیں, آپ قرآن و حدیث سے بات کریں, وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس کتاب و سنت کی دلیل سامنے پیش کریں. یہ سورۃ الجمعہ کی جو آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی اللہ ہے جس نے امیین میں سے, اہل عرب میں, انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس نبی کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور ابھی ان کے علاوہ اور لوگ ہیں جو ابھی ان کو آ کر نہیں ملے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی غالب ہے, حکمت والا ہے. یہ جو پورشن ہے نا کہ صحابہ کو ابھی کچھ لوگ آ کر ملیں گے, یعنی تابعین جو بعد میں اسلام لے کر آئیں گے, اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ آ کے ملیں گے. وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنے ہیں, اور تابعین بھی ہو سکتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے حاصل کر لیتے. یہ حضرت سلمان فارسی کی تعریف کی تھی کہ کہاں سے سلمان فارسی پرشین امپائر سے اٹھے, فارس ایران کا پرانا نام ہے فارس, فارس سے اٹھے, اور پہلے وہ آتش پرست تھے, پھر یہودی ہوئے, پھر عیسائی ہوئے, پھر نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سنا تو آ کے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے جی, اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو یہ اہل فارس اتنے سمجھدار ہیں, یہ دین تک پہنچ ہی جاتے جس طرح کہ سلمان فارسی پہنچ گیا. یہ آپ کے بابوں کے بارے میں دی بات آپ نے گھسیٹ کے داخل کر لی, کیونکہ آپ کو اجتہاد کا بہت شوق ہے نا. پہلے تو لوگوں کو بتائیے سلمان فارسی کی تعریف کی تھی, اور اس میں آپ کے لیے بھی جواب ہے. منو لوگ کہتے ہیں اے جناب پہلے بریلوی سی, پھر دیوبندی ہویا, پھر اہل حدیث ہویا, پھر فلانا ہویا, ان کا قادیانی ہو جائے گا. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں سلمان فارسی پہلے آتش پرست تھے, پھر یہودی ہوئے, پھر عیسائی ہوئے, پھر مسلمان ہوئے, اور اگر آپ کے زمانے میں ہوتے آپ کہتے ہیں انہیں نے قادیانی ہو جانا ہے. تو سلمان فارسی قادیانی نہیں ہوا تو انجینئر صاحب بھی نہیں ہوتے, بے فکر ہو. اپنے بابیاں کو کہ انجینئرنگ ادھر بھی کرتی ہے, اے جملے بھی فیل ہو گئے نے تواڈے. سلمان فارسی نے بھی 4 مذہب بدلے نے تو مسلمان ہی مریا ہے. اللہ دے فضل نال اسی بھی انشاءاللہ تعالی مسلمان ہی مران گے, پکی نال. ٹھیک ہے, کوئی رمضان تازہ ختم ہوا ہے نا, پکیاں تھوڑی جی کٹھیاں ہوئی ہیں نا, نال دینیاں نے. یہ جو مسئلہ بھی نکل رہا ہے جناب. اچھا دوسرا, امام حنیفہ رحمہ اللہ تو فارس کے رہنے والے ہی نہیں تھے, یہ جھوٹ ہے. وہ افغانی تھے, پٹھان تھے, یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. ان سے پوچھیں جو ڈیفینیٹلی ایران کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں میرے بھائی وہ اپنا کتابیں چھوڑ کے, یہ امام مسلم, صحیح مسلم ان کی موجود ہے. امام مسلم کا پورا نام کیا ہے؟ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری. قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے, آپ گوگل پہ سرچ کریں, اور جس کے نام کے ساتھ قشیری آ رہا ہے اس میں تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے یہ فضیلت لگاتے ہوئے کہ اگر سلمان فارسی بھی یہ فضیلت لگنی تھی تو میرے نزدیک اگر اس کے بعد کسی بندے کے اوپر فضیلت لگانی ہے نا اہل فارس میں سے تو وہ امام مسلم ہے.
جو کشیریا کے رہنے والے تھے، آج بھی اور ان کی کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے. جن اماموں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی تو کوئی کتابیں بھی حدیث کی موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا. اگر آپ نے انجیکٹ کرنا ہی ہے تو امام مسلم کا نام لیا کریں کہ یہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے. ویسے تو اور میں آپ کو ایک شغل کی بات بتاؤں، 7-8 سال پہلے ہماری اس اکیڈمی میں قادیانی آئے اور انہوں نے یہی حدیث غلام احمد قادیانی کے اوپر لگا دی. آپ حیران ہوں گے. ان کا جی غلام احمد قادیانی بھی پیچھے سے فارس کے رہنے والے تھے اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بخاری میں بھی. میں کہ ہاں سبحان اللہ. ساڈے حنفی پرا کہندے نے امام حنیفہ دا ذکر ہے اور ساڈے انسانی رشتے چ پرا، مذہبی رشتے چ نہیں، قادیانی وہ کہندے نے کہ یہ غلام احمد قادیانی صاحب دے بارے چ ہے. تے میرے بھائی دوئے جڑے نے دویاں دے دعوے جھوٹے نے. اگر کسی کے بارے میں ہے تو سلمان فارسی کے بارے میں تعویل خاص کے اعتبار سے، اور تعویل عام کے اعتبار سے امام مسلم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو واقعی وہاں کے تھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ پٹھان تھے اور پٹھان ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے، مطلب نعوذ باللہ افغانستان کے رہنے والے تھے. امام ابو داؤد اور امام ترمذی یہ دونوں افغانستان کے ہیں. ترمذ آج بھی افغانستان کا شہر ہے، لیکن فارس کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو امام مسلم کے اوپر لگتا ہے. لہٰذا یہ میں نے جواب دے دیا.